قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل: شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں. تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں. اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا. تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا: میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے. دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی. دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی. تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے. تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے. تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا. ایصال ثواب کے لیے قربانی: ابا اماں کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا. اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے. جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا. تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے. اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا. پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم. اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ
قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بالکل جائز ہے. آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں. یہ بھی بالکل جائز ہے. اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی. دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں. تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں. تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے. اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں، اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے. تو یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ. ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے. قصائی کو الگ سے اجرت دیں. گوشت ویسے ہی جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائیڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے. اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.